फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए. आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद. आज हम वो बात कर रहे हैं जो हर माँ बाप का कंसर्न होता है. हर माँ बाप अपने बच्चों को सेहतमंद देखना चाहते हैं और सेहत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि जिसामत और उसका जो जहनी रवैया भी बिल्कुल ठीक ठाक हो. और हमने सुना हुआ है ना कि सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग होता है, तो ये दोनों का आपस में ताल्लुक़ बड़ा गहरा है. आज हम स्पेसिफ़िकली बात करें कद बढ़ने के ऊपर और कुछ और एरियाज़ पे भी जाएंगे जिसमें हिकमत की बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हर्बल ऐसी कौन सी रेमेडीज़ और टिप्स हैं जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस या एक्सरसाइज या क्लेम की जाती हैं, और इसी तरह से रूहानी तौर पे कौन सी ऐसी बातें हैं कि कुछ चीज़ें कि जिनके ज़िक्र के साथ या जिनके ज़रिए से मदद लेते रहे हैं लोग या ली जा सकती है. लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं पैनल ऑफ हमारे जो फिजिशंस हैं उसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर उसामा निदा हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ हैं जो कि इंटरनल मेडिसिन को डील करते हैं, और बिलाल हैं, बिलाल रिजवान, डॉक्टर बिलाल रिजवान जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं. आप कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जब हम जा रहे थे कि क्या ताल्लुक़ है ये जो हमें मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं कि इसमें इतना कद बढ़ जाएगा तो ये बच्चों को दें. जी मैं ये कहना चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नॉट मच एविडेंस, ये प्रूव नहीं है ये, इसीलिए तो ये FDA के उसमें भी नहीं आते, जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ द US है ना, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज मेडिसिन, इसीलिए सप्लीमेंट में आते हैं. सो वो उस रेगुलेशन से निकल जाते हैं और इस पे है बड़ी इंडस्ट्री, पर फॉर सम रीज़न देयर इज़ नॉट बिग एविडेंस या रिसर्च नहीं हुआ. तो क्लेम्स बड़े टॉल हैं इनके बड़े कि ये लेंगे तो ये हो जाएगा, पर इन एक्चुअल सेंस हाउ मच they do we don't know for sure. डॉक्टर साहब, डू यू एग्री? और इतने महंगे सप्लीमेंट्स होते हैं, क्या वालिदैन को उस पर पैसे लगाने चाहिए, और क्या वालिदैन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इस पर परेशान होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये इतना कोई पता नहीं आबे हयात है जिससे महरूम रख रहे हैं? नहीं, डॉक्टर इम्तियाज़ की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि ये सप्लीमेंट्स जो हैं ये एक बहुत बड़ी बेसिकली इंडस्ट्री है, लेकिन इनको साइंटिफिक एविडेंस नहीं है पीछे बैकग्राउंड पे, इसलिए हम लोग अमूमन रिकमेंड नहीं करते. बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बस बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हों, दैट इज़ मोर और लेस इनफ. और कॉस्ट इफेक्टिव भी है. अगर नॉर्मल आप डाइट वो लें, एक तो हेल्दी है घर में अगर आप वो बना रहे हैं एज अपोज टू टिन्स, और वो उसकी कॉस्ट मार्केटिंग और इतनी बढ़ जाती है और आपको एंड में मिलता है वो जो हेल्दी, जैसे उन्होंने फरमाया कि उसमें न्यूट्रिशनल कोई उसकी वैल्यू ये बहुत कम हो जाती है. तो वो भी आपको तो दोनों तरफ से नुकसान कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और ऊपर से आपको जो है आपको जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो भी कोई ख़ास नहीं होता. तो हेल्दी नॉर्मल अपनी जो डाइट्स हैं उनको हेल्दी डाइट्स पे तरफ जाएं, दैट्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा. जी ठीक है. अच्छा डॉक्टर सामा, ये अब सबसे एक जनरल क्वेश्चन मैं सबसे इस पे लूँगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ. बच्चों पे जो स्ट्रेस है, जितनी की एंग्जाइटीज़ हैं उनके ऊपर, जितने प्रेशर्स हमने उनके ऊपर डाल दिए हैं, उन्हें लगता है ग्रेड्स नहीं आए तो उनके तो जीने का मकसद ही कोई नहीं है. और ये एक ऐसी रैट रेस है कि जिसमें वो जितने स्ट्रेस एंग्जाइटी में हमें अंदाज़ा ही नहीं है. ये कितना इफेक्ट करती है उनकी ओवरऑल हेल्थ को और स्पेशली कद वगैरह के मामलात को भी? स्ट्रेस जो है वो इन टर्म्स ज़ाहिर है इफेक्ट तो करती है डेफिनेटली, और बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस भी है पीछे कि वाकई स्ट्रेस अफेक्ट करती है, प्यूबर्टी भी बड़ी अफेक्ट करती है, और बहुत सारे कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स है बॉडी में लॉन्च होते हैं, ठीक है, और जो एबनॉर्मली लेवल अचीव कर लेते हैं वो फिर आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स दूर डालते हैं बेसिकली. हाँ, तो इसलिए बहुत हैवी स्ट्रेस भी कंप्रोमाइज़ करती है आपकी हेल्थ को, इसमें तो कोई शक नहीं है. ठीक है, नोन फैक्टर. तो व्हाट विल बी योर पीस ऑफ एडवाइस टू पेरेंट्स कि क्या करें? उन्हें लगता है कि देखिए हमें डॉक्टर उसामा बनाना है सारे बच्चों को, तो फिर उसके लिए वो उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं. अब फाइंड आउट करना होगा ना कि जो बच्चा स्ट्रेस ले रहा है उसकी वजूहत क्या हैं पीछे. अगर वो स्टडीज़ की स्ट्रेस है तो उसको किस तरह बेसिकली किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कैसे स्टडीज़ के स्ट्रेस को कम किया जाए. हाँ, या तो एग्जाम्स को लाइट बनाए जाएं, या मतलब एक लंबी डिस्कशन है कि कैसे किया जा सकता है. ठीक है, आपके पेरेंटिंग में भी इसमें वो है, पेरेंटिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा आपके. ठीक है, तो दे आर गुड इन दैट, दे कैन साइकोलॉजिकली वो उसको और एजुकेट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं. अच्छा, अब आप लोग अपने अपने प्रोफेशंस में कामयाब लोग बैठे हुए हैं, सो क्या आप व्हाट इज़ योर टिप कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप तो आपका स्ट्रेस लेवल क्या था और आपको भी क्या मतलब कितना प्रेशर में से आप गुजरे और
فرینکلی اسپیکنگ ہمارے ایج میں جب ہم گرو کر رہے تھے تو اس وقت تو اسٹریس تو ہم پہچانتے ہی نہیں تھے. آئی مین اب جو اسٹریسز بہت ساری جیسے انہوں نے کہا کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہمارے میں اتنے مارکس نہیں لینے پڑتے تھے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپرچونیٹی مل جاتی تھی تو یو ول اور تھوڑا ہارڈ ورکنگ کر لیتے تھے تو یو ول الٹیمیٹلی میڈیکل کالج میں بھی پہنچ جاتے تھے. اور یہ اب تو بہت زیادہ گریڈ ضرورت نہیں. تو ایک یہ بھی چیز ہے, انفارمیشن اور میڈیا اور سوشل میڈیا نے اور غلط انفارمیشن اور سٹریسز میں اضافہ کرتی ہیں. ایک غلط کنسیپشن بن جاتے ہیں, متس بن جاتے ہیں, ایک غلط قسم کا ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور کوئی گول یا کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو اچیو دیٹ. تو اس سے پھر وہ فرسٹریشن اور بھی بڑھتی ہے, وہ اسٹریس بڑھتی ہے, پیرنٹس کے لیول پہ بھی, بچوں پہ بھی بڑھتی ہے. اینڈ دس از آل جسٹ بوائل ڈاؤن الٹیمیٹلی ان کی گروتھ پہ اور اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. اننیسیسری کمپٹیشن آج کل کا, جیسے سر نے مینشن کیا سوشل میڈیا, یہ جو بچہ ہے ہمارا آج کا, جیسے ہم اگر اپنی بات کریں تو اس ٹائم پہ ہمیں پتا تھا, بڑی لمیٹڈ سی چیزیں تھیں اور ہمیں پتا تھا ہم نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ میڈیکل میں نے چوز کیا ہوا ہے اور میں میڈیکل میں نہیں گئی تو میں نے فزیوتھیراپی میں چلے جانا, میں نے نیوٹریشن میں چلے جانا, میں نے فارم ڈی میں چلے جانا, ایک چیز تھی. اب میرے پاس کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو اتنے زیادہ پلیٹ فارمز, بچہ صبح کچھ سوچ رہا ہے, کل سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ہائپڈ ہے, وہ ادھر, اب اس نے ایک لائن میں اپنا پورا دماغ اور ساری ڈائریکشن لگائی ہوئی ہے, اب وہ دوسری ڈائریکشن میں جس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن اس نے کرنا ہے کیونکہ وہ ہائپڈ ہے آج کل. تو وہ ڈائریکشن ہی لاس ہو چکی ہے ہمارے بچوں کی, ٹھیک ہے, اس میں. اور بڑی ارلی ایج سے, مطلب آج کل میں دیکھ رہی ہوں, مجھے اپنا یاد ہے مجھے FSC میں موبائل ملا تھا تو تب تک میری چیزیں بڑی زیادہ وہ تھیں. اب آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ فون ہے اور وہ چیزیں وہ دیکھ رہا ہے جو اس ٹائم اس کو نہیں دیکھنی چاہیے, اور اس کی اٹینشن وہاں نہیں جا رہی جہاں پہ اس کی ہونی چاہیے. بالکل تو وہ چیزیں وہ اپنی ڈائریکشن کھو دیتے ہیں. بالکل صحیح. بلال, آپ نے جیسے جن ایکسرسائزز کا ذکر کیا, اسکپنگ, جمپنگ, رننگ, یہ ہماری زندگی کا, یہ ہمارا لائف سٹائل تھا. یعنی وہ بچے جو ہیں وہ یہی تمام چیزیں کرتے جو ہیں وہ پائے جاتے تھے. بڑے ان کو بٹھا رہے ہوتے تھے کہ بس کر دو بس کر دو, اور ہم لوگ رک نہیں رہے ہوتے تھے. ویئر وی وینٹ رانگ اینڈ ہاؤ, کہ یہ آج ہمیں کیوں یہ ریکمینڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ آپ یہ والے کام کریں؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہماری بیلنس ڈائٹ نہیں رہی نا, ویسے ہماری بیلنس ایکٹیویٹیز بھی نہیں رہی. ٹھیک ہے. جس کی وجہ یہ سوشل میڈیا, بچے بیٹھے ہیں, گیجٹ ٹائمز ہیں ان کے, دے آر جسٹ سٹنگ ان فرنٹ آف گیجٹس کے سامنے بیٹھے ہیں, گھنٹوں بیٹھے ہیں. پہلے یہ گیجٹس نہیں ہوتے تھے, تو ہمیں اگر انڈور بھی کچھ کھیل رہے ہیں نا, یعنی باہر بارش ہو رہی ہے یا ٹھنڈ ہے بہت زیادہ, تو اندر کیرم بورڈ ہوتا تھا, اندر لوڈو ہوتی تھی, اندر کچھ اس طرح کے کارڈز ہوتے تھے, اونو ہوتی تھی, جو گھر میں آپس میں سوشلائزیشن ہوتی تھی, مینٹل انٹریکشن ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں بچے جو گیمز کھیل رہے ہیں وہ خود بھی ایسے ہارمونز ڈیولپ کر رہی ہیں, وہ فائٹنگ گیمز, آئی وونٹ نیم دوز گیمز, کہ لیکن وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بچہ وہ کھیل کے وہ ریلیکسڈ ہے؟ نہیں, اس کے اندر جو ہارمونز ڈیولپ ہوئے ہیں نا, اس شوٹنگ میں, اس کلنگ میں, اس ایگریس, آپ بچے کو آپ کبھی کھیلتے ہوئے دیکھیں, ریموٹ کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی ایسے ایسے تھوڑا تھوڑا وہ کر رہا ہوتا ہے. مینز یہ ہمیں ہر چیز میں نا بیلنس لانا پڑے گا. ڈائٹ بھی بیلنس ہو, آپ کی ایکٹیویٹیز بھی بیلنس ہو. آپ کا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی اتنی ضروری ہیں جیسے آپ کی پڑھائی ضروری ہے, جیسے آپ کی انڈور ایکٹیویٹیز ضروری ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو یعنی کہ سٹریس تو چلیں, ان کو کوئی کمانے کا سٹریس نہیں ہے یا ان کو کچھ اس طرح کا سٹریس نہیں ہے. پڑھائی کا کچھ بچے سٹریس لیتے ہیں, کچھ نہیں بھی لیتے, آپ جو مرضی ان کو کہہ دیں. پڑھائی کا سٹریس نہیں لیتے, وہ سوشل لیبلنگ کا سٹریس لیتے ہیں, اتنا لائک ہے, وہ آگے نکل گیا ہے, تم سے تو وہ اچھا ہے, ہم نے تمہیں نہیں, تم بھی تو وہی روٹی کھاتے ہو جو وہ کھاتے ہیں, تم کیوں نہیں پڑھ رہے, وہ کیوں ایسے ہو گیا. یہ جو ایک کمپٹیشن ہے غیر ضروری, یہ چیز پیرنٹس کو ان کی سائیکو تھراپی کرنی پڑے گی. پیرنٹس ول بی دیئر, وہ انہوں نے جو فیڈ بیک دینا ہے نا بچہ اس کو لے گا. اس کو اگر فرض کریں کہ اس بات کی ہی ٹینشن ہے کہ میرا قد چھوٹا رہ گیا ہے, تو اس کو کہیں کہ یار اٹس فائن, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. اس کو اس ویٹ کو, اس ہائٹ کو کیری کرنا سکھائیں, اس میں کانفیڈنس دیں. جب ایک کانفیڈنٹ بچہ باہر نکلے گا نا, جب فیلڈ میں آئے گا, ہیل بی سکسیسفل. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سامہ, آپ یہ ساری ڈسکشن سنیں. پچھلے دنوں میں نے ایک شیئر کی تھی ایک اسٹڈی ہی
جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ یہ جو ریڈیو ایکٹیو ہمارے ارد گرد ساری ویوز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جیسے موبائل ہے یا اور بہت ساری ایسی ڈیوائسز ہیں، ان کا امپیکٹ ہمارے گلینڈس کے اوپر، خاص طور پہ انہوں نے یہ پائنیل گلینڈ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ کیا تھا کہ اس کی کیلسیفیکیشن ہو رہی ہے، جس میں ایک ریزن یہ بھی تھی اور ایک ریزن یہ بھی تھی کہ فلورائڈ جو کہ باہر کے ملکوں میں پانی کو وہ پیور کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کہ اس کا ایکسیسو یوز جو ہے یہ ان چیزوں کو ایسے کنورٹ کر رہا ہے، اور سیکریشنز جو ہارمونس کی ہیں ڈفرینٹ گلینڈز جو ہیں وہ بونی ہوتے جا رہے ہیں، وہ مطلب کیلسیفیکیشن ان کی ہوتی جا رہی ہے۔ ہاؤ یو تھنک کہ یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں؟ اور ہر بچہ موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے، والدین نے اس کو ایک بڑا اسکرین یا موبائل یا کچھ ایسا لے کے دیا ہوا ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں بھی ٹیمپر کر رہی ہیں ہمارے ہارمونس کو اینڈ اسپیشلی ہماری ہائٹ اینڈ ہیلتھ کو؟ میرا خیال ہے ابھی پری میچورلی ابھی کہنا کہ کیا ان چیزوں سے کوئی ہارمفل افیکٹ، انٹل انلیس کوئی سائنٹیفک ریسرچ ہو ابھی کہنا مشکل ہے، ابھی ساری زمپشنز ہیں بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، ہاں، کہ مفروضے ہیں کہ پاسبلی شاید اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتے ہیں، تو سائنٹیفک بیسس پہ جب تک ریسرچ نہیں ہوگی کہنا بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، جہاں تک فلورائڈ کا تعلق ہے، فلورائڈ تو یہ ٹوتھ پیسٹ میں ہوتا ہے بیسیکلی، جی یہ ہمارے دانتوں کے ہیلتھی رکھنے کے لیے ہوتا ہے اور پانی کے لیے بھی وہ ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی وہ بھی تو اسٹڈی تھی نا جس میں وہ انہوں نے کینڈی جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ فلورائڈ کتنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی تھی امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں، انہوں نے ان بچوں کو کینڈیز جو ہیں وہ کھلائی تھیں اور فلورائڈس کی جو ڈائٹس ہیں وہ نہیں دی تھیں، اینڈ دین دے فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ جو ہے اس کا کتنا بڑا افیکٹ ہے، اور اس کے بعد فلورائڈ ایڈ کیا گیا تھا تمام ان چیزوں میں، لیکن اس پوری جن لوگوں کا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا ان کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات آپ کو بتا دوں، ریسرچ سے ریلیٹڈ یہ لوگ اکثر جو گوگل پہ آج کل لوگ جاتے ہیں اور یہ ریسرچ ہوئی ہے، ریسرچ کی گریڈز ہیں، لیولز ہیں، ٹھیک ہے، ہیلتھ جرنلز میں جو پبلشڈ ہیں، جو اسٹڈیز ہیں، اس کی بھی ہائرارکی ہے اس کی ایک، ٹھیک ہے، آپ کے جو بگ اسٹڈیز ہیں تو وہ ایک الگ ہے، پھر نیچے کرتے کرتے تو آپ جو دیکھتے ہیں موسٹلی وہ نہیں، میں یہ این ایچ ایس کی اسٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ این ایچ ایس پہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سارے آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں اے بی سی ڈی ہم اس کی کلاسیفیکیشن دیتے ہیں کہ کس قسم کی کوالٹی اور وہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے ریکمنڈیشن ہے، تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو دس از ویئر دی پیپل ہو ایکسپرٹس کم ٹو، آپ کے لیے اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں، کبھی کبھار ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز بہت ساری، وہ ایک چوہوں پہ اور اس میں کچھ آ جاتا ہے اندر سے کہ ہم نے کیور نکال لیا اور اس کا، پر وی ہیئر دیٹ ایوری ڈے، پر موسٹ آف دیم جب وہ الٹیمیٹلی اس پہ آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یا پھر ہم نہیں سنتے۔ تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل واٹ از کالڈ ریسرچ، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ کہ ایکچولی کیا ریسرچ ہوا ہے، کس لیول کا ہے، اس کے حساب سے پھر ہم ایویڈنس بناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس کا کوئی علاج، از دیر سم ون پل سولوشن اس مسئلے کا کہ بچوں کا قد بڑھ جائے اور بچوں کا جو ہے ہیلتھ وہ صحیح رہے؟ ون پل سولوشن تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں، مطلب جتنی بھی میڈیکل سائنسز میں بیماریاں ہیں نا، جتنی بھی پرابلمز ہیں، ان کا سمپل رول یہ ہوتا ہے کہ فائنڈ آؤٹ دا کاز، وجہ کیا ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اف یو ہیو اے ڈائگنوسس، اگر آپ کے پاس وجہ معلوم ہے نا تب آپ اس کو اس کا علاج کریں گے نا۔ تو اسی طرح جب آپ کا قد کم ہے تو آپ نے وجہ معلوم کرنی ہے نا اس کی کیا ہے، اگر وجہ معلوم ہو جاتی ہے تب آپ کو سیٹسفیکٹری ٹریٹ کریں گے تو بچے کو فائدہ ہوگا۔ اور ہر ایک اسپر آتا ہے بعض اوقات لوگوں میں، کچھ لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے اب نارمل بھی ہائٹس جو ہیں دنیا میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ یہ جو ایک اسپر کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ وہ کون سی ڈائٹ ہے ندا جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو کہ ہمیں بچوں کو دینی چاہیے، اور آپ بھی بینگ اینڈوکرینالوجسٹ کہ کیا ان کو خوراک میں آپ کو لگتا ہے کہ ایڈ کریں تو چیزیں جو ہے بہتر ہو سکتی ہیں؟ اس کا آپ کا مطلب ہے اب نارمل ہائٹ؟ نہیں، نارمل ہائٹ کے لیے، گروتھ اسپرٹ کی بات کریں، جو پیوبرٹی کی جو ایک آتا ہے، پیوبرٹی کے وقت جو ہوتی ہے، خود پیوبرٹی کے ٹائم پہ آتا ہے نا گروتھ اسپرٹس، آپ کی گروتھ ویلوسٹی بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ۔ ہاں، بیلنس ڈائٹ واٹ وی ریکمینڈ۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کیلشیم لیکن بونس کی ڈیولپمنٹ انہی چیزوں سے، کئی بچے جو ہیں وہ ملک انٹالرنٹ بھی تو ہے نا اب ہمارے ہاں، لیکٹوز انٹالرنس بھی ہے، فری ملکس بھی آج کل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیسے وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ انٹالرنس بچوں میں موجود ہے اور کیسے اس کو پھر آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ اچھا، اس کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں کچھ سائنس اینڈ سمپٹمس ہوتے ہیں جو وہ ہمیں بچوں میں ملتے ہیں، تب ہم ان کو ٹیسٹ ایڈوائز جیسے کیا سائنس اینڈ سمپٹمس ہیں جن پہ الرٹ اس میں یہ وہ جیسے لیکٹوز لے لیتے ہیں تو ان کا اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو انڈائجیشن کے پرابلمز آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی جو دودھ ہے وہ کسی بھی قسم کا وہ ٹالریٹ نہیں کرتے، ملک یا ملک پروڈکٹ، ٹھیک ہے، یوگرٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ فرمنٹیڈ ہوتا ہے، اب وہ تھرو آؤٹ کرتے ہیں یا آؤٹ کر دیتے ہیں، وامٹ کر دیتے ہیں، ان کا اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا
Loose motions हो जाते हैं। मोशंस डायरिया ये उनको जो है ये लग जाता है। अच्छा कुछ लोगों बच्चों के साथ जो है बचपन में भी ये चीज़ होती है, जब बाय बर्थ पे कुछ लोगों के साथ होता है, अब वो बच्चे जो हैं बार बार बीमार पड़ रहे होते हैं, बार बार वो वॉमिट कर रहे होते हैं, तब जाके फिर हम ऐसे कुछ फार्मूला जो है पीड्स वाले डॉक्टर्स एडवाइस करें जो लैक्टोज फ्री हो। ठीक है, वो उनको ट्राई किया जाता है कि भाई अगर वो उसके साथ सेट हो जाता है इट मीन्स के बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस थी, लैक्टोज फ्री के साथ वो सेट हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से एक तो ये इंटॉलरेंस के साथ जैसे आपने शुरू में बात की थी कि हम वैक्सीन ही नहीं करवा रहे, हम प्रॉपर वैक्सीनेशन ही नहीं करवा रहे, तो अगर हम अर्ली एज पे वैक्सीनेशन भी अपनी कंप्लीट करें, साथ उसके बाद हम बच्चों के नोट करते रहें कि कुछ स्पेसिफिक खाने के बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई है, कुछ तो क्योंकि आजकल इंटॉलरेंस बहुत कॉमन हो गई डिफरेंट फूड से, जैसे सीलियक डिजीज़ आ गया, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो अर्ली एजेस पे इनके भी टेस्ट करवा के ताकि पता चले कि उस टाइम पे क्या है। ठीक है। दूसरा ये कि जब हमें ये पता चल जाए कि बच्चों को किस चीज़ से इंटॉलरेंस है, हम वो फूड बच्चे को नहीं देते। ऐसे बच्चे का जो है क्योंकि बार बार अगर डायरिया है, मोशन है, वो वॉमिट कर रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम बिगड़ रहा है, वो वीक भी हो रहा है, तो वो उससे रिकवर करने में भी फिर उसको टाइम लग रहा है, उस वजह से भी फिर ग्रोथ का मसला आता है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सामा, आपने जाना है और हम अपना एक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा हम कुछ और एक्सपर्ट्स को यहाँ पे दावत देंगे जो कि आपके साथ अपने एरिया ऑफ जो उनका है इंटरेस्ट उसके साथ हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। स्टे विद अस। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।